बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा टल गया और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ में जो तोड़ फोड़ का अमल था, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था क्रश तहरीक इंसाफ, वो भी बजाय रिवर्स होना शुरू हो चुका है। जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर गए उन्होंने भी वापसी के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी जो इख्तलाफात हैं, तीन चार मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं। कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि इस पूरी रजीम चेंज की गेम में, इस पूरे जो जुल्म और फसाइयत का, जो ला कानूनियत और आइन शिकनी का एक बाजार गर्म किया गया था, उसमें बुरी तरह से नून लीग इस दलदल में धंसती जा रही है और अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं वापसी का, बाहर निकलने का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। बहरहाल इसके साथ साथ जो सबसे अहम तरीन खबर है, जो पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को तब्दील कर सकती है, वो है वकला तहरीक। वकला तहरीक का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया है। सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो तहरीक इंसाफ के लिए, मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन बड़ा अच्छा दिन गुजरा। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा था और इस खतरे का इजहार, इस खदशे का इजहार उन्होंने कल अपनी स्पीच में भी किया, लेकिन आज उनको तमाम मुकदमात में जमानत मिल गई और इस मरहले के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अब इमरान खान को गिरफ्तार करना किसी भी मुकदमे में वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। सिर्फ एक ऑप्शन है कि किसी तरह उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए और 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर उसका फैसला सुनाकर उनको नाअहल करार दे दिया जाए और उसके बाद तमाम मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डालकर उनको मश्त जेल में डाल दिया जाए। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आता, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात बनाए गए तमाम के तमाम इतने कमज़ोर हैं, इतने बोगस हैं कि इन मुकदमात में ट्रायल करना या सज़ा देना तो दूर की बात, गिरफ्तारी का ऑर्डर देना भी किसी भी जज के लिए बेहद मुश्किल है, बल्कि उनके लिए ये समझ लें कि एक बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की वकला बिरादरी इस वक्त अपनी जो रेजिस्टेंस है वो दिखाना शुरू हो चुकी है, रद्द अमल देना शुरू हो चुकी है और इस ला कानूनियत और इस आइन शिकनी के खिलाफ जो एक बेदारी की मुहिम है वो आज बाकायदा उसका मुजाहरा लाहौर में किया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल के ऊपर आज हड़ताल की गई पूरी पंजाब भर की अदालतों में और वकला ने पूरा मन एहतजाज किया। और इस वक्त जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है वो नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, गले की हड्डी बनता जा रहा है कि ना उगली जा रही ना निगली जा रही। एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के ऊपर रजामंद नज़र नहीं आ रही, दूसरी तरफ पूरी वकला बिरादरी, पाकिस्तान के जितने बड़े सीनियर लॉयर्स हैं, एतजाज़ अहसन साहब, अली अहमद कुर्द साहब, लतीफ़ खोसा साहब, तमाम बार एसोसिएशन वो उठ खड़ी हुई हैं और हाई कोर्ट्स में तो रिट पटिशन दायर कर दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बाकायदा रिट पटिशन दायर कर दी गई है। बहरहाल आज असद उमर साहब, इमरान खान साहब की पेशी थी और वो उनकी पेशी से पहले ही कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और अपने साथ वाली कुर्सी उन्होंने खाली रखी हुई थी। बज़ाहिर उनका ये ख्याल था या शायद उन्होंने ये सोचा हो कि इमरान खान साहब आएंगे, मुझे देखेंगे और वो मेरे साथ आकर बैठ जाएंगे, कोई माफ़ी तलाफ़ी करूँगा और उनसे कोई गपशप करूँगा, शायद उनके दिल में कोई नरम गोशा मौजूद हो, शायद मेरी वापसी का कोई रास्ता, कोई ऑप्शन बन जाए। इमरान खान साहब कमरा अदालत में आए और जो असद उमर साहब हैं उन्होंने उनको देखकर स्माइल किया, सलाम किया। इमरान खान ने उनके सलाम का जवाब दिया, लेकिन वो उनके साथ मौजूद खाली कुर्सी पर नहीं बैठे और वो सीधा रोस्ट्रम की तरफ चले गए। असद उमर साहब उनके पीछे गए, लेकिन इमरान खान साहब ने उनसे मज़ीद कोई गुफ्तगू, कोई मज़ीद कोई बात नहीं की और उसके बाद असद उमर साहब अपनी हाज़िरी लगवा कर वहाँ से वापस दोबारा रवाना हो गए। अब वैसे तो ये एक बड़ा छोटा सा वाक़या है, लेकिन जो इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है उसके तनाजुर में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर गए, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़े,
پارٹی نہیں چھوڑی یا جنہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا، ابھی تک استحکام پارٹی جوائن نہیں کی، اب وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں، دوبارہ کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو سیاسی منظرنامہ بن چکا ہے، استحکام پارٹی مکمل طور پر ٹھوس ہو چکی ہے، اور ان کے اوپر بڑی تنقید بھی کی گئی کہ آپ تو پی ڈی ایم کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کو ریپلیس کرنے کے لیے آئے تھے، جبکہ آپ کی پارٹی میں موجود جو دو مرکزی رہنما ہیں، اون چودھری صاحب، نعمان لنگڑیال صاحب، وہ تو اس موجودہ حکومت میں موجودہ کابینہ کا حصہ ہے، وہ تو مشیر ہے۔ آج جو علیم خان صاحب ہیں، انہوں نے ان دونوں رہنماؤں کو حکم یہ دیا ہے کہ آپ فوری طور پر ریزائن کریں، آپ اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ لگائیں اور باقاعدہ آپ استحکام پارٹی جوائن کریں، ایکٹیو ہوں، متحرک ہوں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج دو بڑے اہم ترین مطالبات ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ فوری طور پر قبول کر کے بلکہ پلیٹ میں رکھ کے پیش کیے گئے، اور اس وقت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا ہر ایک مطالبہ اس طرح پورا کر رہی ہے جیسے کہ نئی نویلی دلہن کوئی خواہش کرتی ہے، اور سب اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہر خواہش فوری پوری کر دی جاتی ہے۔ چیئرمین پی سی بی کے معاملے کے اوپر ڈیڈ لاک تھا، آج وہ بھی ریزالو ہو گیا، اور نجم سیٹھی صاحب کو دستبردار کروا لیا گیا ہے، اور ذکا اشرف صاحب کو باقاعدہ نومینیٹ کر دیا گیا چیئرمین پی سی بی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوات جلسے میں بلاول بھٹو نے یہ دھمکی دی تھی کہ سیلاب زدگان کے لیے اگر بجٹ میں فنڈز نہیں رکھے گئے تو یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ساری سردیاں گزر گئیں، کھلے اسمان تلے سیلاب زدگان نے قیامت کا منظر تھا، بیچاروں نے اتنی ٹھنڈ میں، اتنی تکلیف میں، اتنے دکھ میں کس طرح گزاری، کسی کو احساس نہ ہوا، اور سیلاب کو گزرے، سیلاب کی تباہی کو گزرے 1 سال سے زائد بیت چکا ہے، کسی کو سیلاب زدگان کا خیال نہیں آیا۔ اچانک پیپلز پارٹی کو سیلاب زدگان کا خیال آیا، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی دوبارہ بحالی کے لیے وفاقی حکومت سے فنڈز مانگے گئے۔ آج 25 ارب روپے ان فنڈز کا اجرا بھی کر دیا گیا، پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوات کے جلسے میں بلاول بھٹو نے ایک اور مطالبہ کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمت پکڑیں، انتخابات کی تیاری کریں، انتخابات سے بھاگیں مت، پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے بالکل تیار ہے، اور اگر انتخابات نہ ہوئے، اگر آپ نے انتخابات سے بھاگنے کی کوشش کی، انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش کی، تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کوئی بھی یہ الیکشن نہیں جیت سکے گا۔ اس مطالبے کے اوپر ابھی تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت جو شہر اقتدار میں جو خبریں چل رہی ہیں، جو انسائٹس چل رہی ہیں، اس کے مطابق پیپلز پارٹی بڑا شدید موقف رکھتی ہے ملٹری کورٹس کے معاملے پر، پیپلز پارٹی شدید مخالفت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے اندر سے بڑا دباؤ ہے۔ رضا رضوانی صاحب نے انہوں نے تو اوپنلی آ کر ملٹری کورٹس کے خلاف بیان دیا، اس کے ساتھ ساتھ اعتزاز احسن صاحب کچھ بھی کہیں، پیپلز پارٹی سے جتنا مرضی آپ کہیں کہ ان کے ڈیفرنسز ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی پالیسیاں ہوں، چاہے وہ موجودہ پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو، جتنے مرضی اختلافات ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کا وہ چہرہ ہے۔ اسی طرح لطیف کھوسہ صاحب ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی موجودہ پالیسی سے 180 ڈگری دوسری سمت میں کھڑے نظر آئیں، لیکن کچھ بھی کہیں، جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کا چہرہ ہے۔ اسی طرح فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، اسی طرح رضا رضوانی صاحب ہیں، اسی طرح جو وکلا برادری کا جو رد عمل ہے، وکلا برادری کا جو پریشر ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی فیل کر رہی ہے، پیپلز پارٹی پبلک سینٹیمنٹس کو بھی فیل کر رہی ہے۔ اور جو سب سے اہم ترین نکتہ ہے کہ اگر عام انتخابات کو ملتوی کیا گیا، نگران حکومت کو ایکسٹینڈ کیا گیا، تو پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہاں پر بھی نگران حکومت کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اور ایسا کرنا پیپلز پارٹی کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو پیپلز پارٹی اس وقت مسلم لیگ نون پر، مولانا فضل الرحمان پر، دیگر اتحادیوں پر یہ زور دے رہی ہے، یہ فورس کر رہی ہے کہ آپ
کسی طرح بھی کسی صورت بھی انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش مت کریں۔ عام انتخابات جنرل الیکشن ہر صورت اکتوبر میں ہونا چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے صورتحال اس وقت فیوریبل نہیں ہے۔ ان کے لیے حالات بڑے مخدوش ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو بڑے میاں صاحب کی جو واپسی کا راستہ ہے، جو ان کے واپسی کے آپشنز ہیں، وہ دن بدن محدود ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ 3-4 قانون سازیاں انہوں نے کی اور ان کو کسی طرح ان کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے، کسی طرح ان کے وطن واپسی کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی راہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ کے ججز رکاوٹ بن گئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ ریویو ایکٹ پاس کیا، آج اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور جس طرح کے دلائل دیے گئے، جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں، جس طرح کے ریمارک سامنے آئے، اس کے مطابق تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو اڑا دے گی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل، وہ بھی بظاہر جو اس کا مقصد تھا وہ بھی میاں صاحب کی نااہلی کو ختم کروانا، ان کی پاکستان واپسی کا کوئی راستہ تلاش کرنا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو بنچ بنانے کا اختیار تھا، وہ اختیار انہوں نے تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے اوپر بھی غیر معینہ مدت کے لیے اسٹے آرڈر جاری ہو چکا ہے، اور آپشنز بڑے محدود ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر آپس میں جو اختلافات ہیں، آپس کی جو لڑائیاں ہیں، وہ شدت اختیار کر چکی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو لندن بلا لیا گیا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور جو ان کا اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، اس میں خواجہ آصف بھی شامل نہیں تھے، خواجہ سعد رفیق بھی شامل نہیں تھے، خیبر پختونخوا سے بھی کچھ اہم ترین رہنما شامل نہیں تھے، خاقان عباسی صاحب بھی شامل نہیں تھے۔ اس وقت مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ کسی طرح جو بچا کچا سیاسی سرمایہ ہے، جو بچی کچی عزت ہے، اس کو بڑے میاں صاحب ہی پاکستان واپس آ کر اپنے ووٹرز کو متحرک کر کے کسی طرح سے قومی اسمبلی میں کوئی 30-40 نشستیں محفوظ کر کے اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ادروائز تو جو سیاسی صورتحال ہے، جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں، جو لوگوں کے جذبات ہیں، جو لوگوں کی نفرت ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیے، ان حالات میں اکتوبر کے اندر انتخابات میں جانا کسی صورت بھی فائدہ مند نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون پورا زور لگائے ہوئے ہے کہ کسی طرح بھی انتخابات کو مارچ 2024 تک ملتوی کیا جا سکے، لیکن پیپلز پارٹی اس میں رضامند نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ استحکام پارٹی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، کسی طرح بھی ووٹر ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ووٹر انٹیکٹ ہے، ورکر انٹیکٹ ہے، عام پبلک انٹیکٹ ہے۔ اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا عمران خان نے تو 2/3 اکثریت تو چلیں چھوڑ دیں، جو ظلم، جو جبر، جو فسطائیت ہے، جو لاقانونیت ہے، اس سب کے بعد الٹیمیٹلی ڈنٹ تو پڑا ہے، لیکن پھر بھی اگر عام انتخابات اکتوبر میں اپنے وقت پر ہوئے تو عمران خان بآسانی سادہ اکثریت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس وقت شہر اقتدار میں جو باتیں چل رہی ہیں، جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، جو کوششیں اب تک سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی الائنس بن سکتا ہے یا بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے، لیکن جو وکلا تحریک ہے اور فوجی عدالتوں کے خلاف جو سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن گئی ہے، یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ان کے تمام خوابوں پر، ان کے تمام پلاننگز کے اوپر پانی پھر چکا ہے۔ یہ آج کی عام ترین ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔